السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں حدیث کے اوپر، جو کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4894۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں، اس کا گناہ ابتدا کرنے والے ہی پر ہے، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور اس میں ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے، ظالم وہ ہے جس نے ابتدا کی، اور مظلوم وہ ہے جو اس جھگڑے کے درمیان، مطلب دو لوگ ہیں اور ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ ظالم نے مظلوم کے اوپر آواز کسی ہے اور گالی بکی ہے، لیکن مظلوم جب تک مظلوم رہے گا جب تک وہ اس کے بدلے میں جواب نہ دے دے، یعنی کہ گالی کا جو جواب ہے، جو رسپونڈ کر رہا ہے، وہ گالی سے دے دے۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے قرآن کی آیتوں پر تدبر ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث کی آیتوں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ تدبر ہو سکتا ہے۔ وہ بات جو مین سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں اور بہت سارے معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہمارے بات چیت ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بات واقعی گالی کی ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن نارملی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے جواب دے سکتے ہیں۔ جب کوئی بھی جھگڑا اور جب کوئی بھی فساد برپا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس چیز کا بہت اچھے سے، بہت منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گالی دے دیں گے یا گالی کو سائڈ پہ کر کے اگر آپ ویسے ہی، جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ دین کی طرف آئے ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے طعنے وغیرہ ان کو سننے کو مل رہے ہوتے ہیں جن پر ان کے لیے ضبط کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ کو بہت اچھے اچھے جواب بھی آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بدلے میں رسپونڈ کر لیں، لیکن پھر آپ کے اندر اور جو سامنے والا ہے اس کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ مظلوم ہیں اور کوئی آپ کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہے یا آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، تو اگر آپ جب تک مظلوم رہیں گے اس وقت تک آپ مظلوم رہیں گے جب تک آپ اس کو رسپونڈ نہیں کر دیتے۔ آپ نے، اگر آپ حق پر بھی ہیں تو بھی اگر آپ نے جواب دے دیا تو پھر آپ کے اندر اور اس سامنے والے بندے کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ہمیں ایسی حدیثوں سے اور ایسی باتوں سے سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بہت بہترین اجر رکھا ہے، اور اگر سامنے والا آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہا ہے، بے شک وہ ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، جو بھی معاملات ہیں، اگر آپ اس چیز کا رسپونس نہیں کرتی ویسا جیسے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں، تو آپ مظلوم ہیں اور آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے اور روایت بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ وہ جواب وہ خاموش تھے جبکہ سامنے کفار تھا، اور وہ اس وقت تک خاموش رہے، تو جب انہوں نے بول دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے تو کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ صدیق، جب تک تم خاموش تھے تو تمہارے بدلے میں فرشتے جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے۔ یعنی پھر انسان نے خود اپنا جواب دے دیا نا، ہم نے خود اپنا بدلہ لے لیا، جبکہ ہمارے بیک اینڈ پر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہ ہمارا جواب دیتا ہے۔ آپ کیسے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ تو بس ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے معاملات آئیں تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں مظلوم رہنا ہے، ہمیں ظالم نہیں بننا۔ ہمیں گالی کا جواب یا کسی بھی بات کا جواب اس کے بدلے میں ویسا رسپونڈ نہیں کرنا جیسے سامنے والا ہم سے چاہتا ہے، اور کیونکہ یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے تو ہم نے کبھی بھی شیطان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اس عمل پر قائم رہنے کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں میں رہیں، کبھی بھی ظالم لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔